جنت کا لباس دنیا کے اندر پہنا ہے۔ تو بزرگان دین یہ سردیوں کا موسم یہ ہم سب کے لیے ایک بہار ہے، عبادت کا مہینہ۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں سردیوں کا موسم آتا خوش ہوتے ہیں، آپ تو رات آ گئی ہی اللہ کو یاد کرنے کے واسطے۔ ایک صحابی ابو ریحانہ سفر سے واپس ہے، سفر کئی دنوں کے سفر سے ابو ریحانہ بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بیوی نے کہا ابو ریحانہ تم بہت دنوں کے بعد واپس آئے ہو، چلو ملاقات کرتے۔ کہا ٹھیک ہے ملاقات تو ہوں گی، پہلے تازہ وضو کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے تازہ وضو کیا، کہا 2 رکعت پڑھتا ہوں پھر ملاقات کریں گے۔ کئی مہینوں کا سفر، بیوی پاس بیٹھی ہوئی، جوانی کی عمر ہے، تازہ وضو کیا، 2 رکعت مصلی پر کھڑے ہوئے تو ان کی بیوی سمجھی شاید سورہ اخلاص پڑھ کر نماز کو پورا کر دیں گے۔ ابو ریحانہ نے اللہ اکبر کا الف لام میم پڑھنا شروع کیا۔ ان کی بیوی کہتی خدا کی قسم فجر کی اذان پر 2 رکعت مکمل کی، کہاں عشاء کی نماز اور کہاں فجر کی نماز۔ قرآن کریم پڑھتے رہے۔ بیوی نے کہا جب سلام کو مکمل کیا کیا ہوا، میرا بھی تو حق تھا، میرا حق کیوں ختم کیا؟ کئی دن کا سفر قریب آ کے تڑپا دیا۔ تو کہاں ابو ریحانہ نے وہ اللہ کی بندی جس وقت مصلی پہ کھڑا ہوا قرآن پڑھنا شروع کیا، خدا کی قسم جنت سامنے آ گئی، میں دنیا کو بھول گیا۔ کیا مقام ملا ہوا تھا، عبادات کے ذریعے تلاوت کے ذریعے کس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ میں نے تلاوت شروع کی، جنت سامنے آ کے دنیا کو بھول گیا۔ بتائیے کیا ہمارا حال ایسا ہے؟ ہم تو ایک پارہ پڑھ نہیں پاتے، قرآن پاک کو کھول نہیں پاتے ہیں، قرآن پاک کے دھول پوچھ نہیں پاتے۔ آج یہ ہمارا حال بن چکا ہے۔ اخبارات تو ہم روز کھولتے لیکن روز گھر میں قرآن نہیں کھلتا، موبائل تو گھر میں روز کھلتا ہے، قرآن پاک گھر میں روز نہیں کھلتا ہے۔ آپ پڑھنے والوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی نے کئی مرتبہ کہا عثمان تو جنت میں جائیں گا، عثمان تو جنت میں جائیں گا، عثمان تو جنت میں جائیں گا۔ عبد الرحمن بن تیمی فرماتے میں نے دیکھا عشاء کی نماز کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے مسجد میں، جوتا اتارا اور جوتا سائٹ میں رکھا اور نماز کی نیت باندھی۔ عبد الرحمن بن تیمی کہتے میں پیچھے کھڑا ہوا، دیکھیں عثمان کتنا قرآن پڑھتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکمل کی، الف لام میم پڑھنا شروع کیا۔ عبد الرحمن بن تیمی کہتے ہیں میں سمجھا کہ سورہ بقرہ پر رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ بھی گئی، آل عمران بھی گئی، سورہ نساء بھی گئی، مائدہ بھی گئی، انعام بھی گئی، سورۃ پڑھتے رہے۔ عبد الرحمن بن تیمی کہتے کہ ایک رکعت کے اندر حضرت عثمان غنی نے پورا قرآن مکمل کیا۔ والناس پہ جا کر ایک رکعت مکمل کی، والناس پر قل اعوذ برب الناس من الجنت والناس پر ایک رکعت مکمل کی۔ کیا قرآن سے عشق تھا، کیا قرآن سے محبت تھی۔ ارے بھائی جو جن کی صحبت میں رہیں گا اس کے اثرات پڑیں گے۔ ان کو صحبت ملی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صاحب قرآن ہے، جو عاشق قرآن ہے، ان کی صحبت ملی تھی۔ اللہ نے صحابہ کو ویسا بنا دیا تھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، حضرت حذیفہ فرماتے 4 رکعت میں 4 سورتیں پڑھی تہجد کی۔ کتنی رکعتیں؟ تہجد کے 4 رکعت میں 4 سورتیں پڑھیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے تہجد میں 4 رکعت، تہجد کے 4 رکعت میں 6.25 پارے پڑھے، 6.25 پارے تہجد کے 4 رکعت میں۔ اور امام حسن فرماتے کہ نانا جان جب نماز پڑھتے تھے جتنی لمبی قرات کرتے اتنا لمبا رکوع کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اور آپ کے مبارک پیر زیادہ کھڑے ہونے کی طرف سے سوج جایا کرتے تھے۔ آپ کے مبارک پیر زیادہ کھڑا ہونے کی طرف سے سوج جایا کرتے تھے۔ اندازہ کرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک و صاف ہے، گناہوں سے معصوم ہے، اس کے باوجود اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔
قرآن کریم آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے پچھلے اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ امی عائشہ نے کہا حضور اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر بھی کہا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔